السلام علیکم، میں مسرت مبین احمد ویجاپورے، میرے اسکول کا نام بیگم فرخندہ فیض اردو پرائمری اسکول۔ بچوں جماعت پنجم کہ میں اردو سبق میں سبق نمبر 2 حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب ہم یہ سبق پڑھیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے میں 571 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ وہ کپڑے کی تجارت کرتے تھے۔ اچھے اخلاق کی وجہ سے لوگ ان کی بہت عزت کرتے تھے۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی وہ شرک اور شراب نوشی کو برا جانتے تھے۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی تو انہوں نے اسے فوراً قبول کر لیا۔ اس کے بعد وہ تن من دھن سے دین کو پھیلانے میں لگ گئے۔ اس زمانے میں عرب میں غلامی کا رواج تھا۔ بہت سے غلام اسلام میں داخل ہو گئے تھے، اس لیے انہیں اپنے مالکوں کے ظلم کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ ان غلاموں میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ ایک دن حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوپہر کے وقت راستے سے گزر رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آقا نے انہیں تپتی ریت پر لٹا دیا ہے اور ان کے سینے پہ بڑا سا پتھر رکھ کر دھمکی دے رہا ہے کہ اسلام چھوڑ دے ورنہ تجھے تڑپا تڑپا کر مار ڈالوں گا۔ وہ روزانہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی طرح کی تکلیفیں دیتا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دردناک منظر کی تاب نہ لا سکے۔ انہوں نے اس ظالم آقا سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید کر آزاد کر دیا۔ اسی طرح انہوں نے ایسے بہت سے غلام خرید کر آزاد کر دیے۔ مکے میں خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں کو بہت ستایا جاتا تھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ اس بات کا خیال رکھتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ پہنچنے پائے۔ جب کبھی ایسا کوئی واقعہ پیش آتا وہ فوراً موقع پر پہنچ جاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے۔ ایک مرتبہ دشمنوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور جسمانی تکلیف پہنچانے لگے۔ کسی میں ان کو روکنے کی ہمت نہ تھی، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان کی پرواہ نہ کی۔ وہ دشمنوں کے مجموعے میں گھس گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے درمیان سے نکال لائے۔ جب مکہ والوں کا ظلم اور زیادتی بڑھ گئی تو اللہ کے حکم سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے ہجرت کا ارادہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کو اپنے سفر کا ساتھی چنا۔ ایک رات دونوں نے مکے کو الوداع کہا۔ وہ جبل سور پہنچے اور ان کی ایک غار میں 3 راتوں تک ٹھہرے رہے۔ یہ غار سور کہلاتا ہے۔ اس دوران میں بھی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھا۔ مدینہ پہنچنے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عام مہاجر کی سی زندگی بسر کرنے لگے۔ مدینے میں ایک مسجد کی تعمیر کرنی تھی، جس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کا ایک ٹکڑا پسند کیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ صرف اس کی قیمت ادا کی بلکہ خود سرور عالم کے ساتھ مسجد بنانے میں شریک رہے۔ ایک مرتبہ دشمنوں سے مقابلے کے لیے کثیر رقم کی ضرورت تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے مدد کرنے کے لیے کہا۔ اس نیک کام میں ہر ایک نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔
حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا سارا مال و اسباب اٹھا کر لائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ابوبکر تم نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ انہوں نے جواب دیا، ان کے لیے اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کافی ہیں۔ آخری عمر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت بیمار ہو گئے۔ نماز پڑھانے کے لیے مسجد میں آنے کی طاقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نہ رہی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ وہ نماز پڑھائیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کیسے ٹال دیتے؟ چنانچہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ انہوں نے مسجد نبوی میں 3 دن نماز پڑھائی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد مسلمانوں نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ بنایا۔ اس وقت انہوں نے مسجد میں بڑی اثر انگیز تقریر کی۔ انہوں نے فرمایا، اے لوگوں، میں تمہارا حاکم بنایا گیا ہوں، لیکن تم سے بہتر نہیں ہوں۔ اگر میں نیک کام کروں تو اس میں میری مدد کرو، اور اگر مجھ سے کوئی بھول ہو جائے تو مجھے ٹوکو۔ خلیفہ بننے کے بعد بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سادہ زندگی گزارتے رہے۔ وہ موٹے جھوٹے کپڑے پہنتے، معمولی کھانا کھاتے تھے، غریبوں اور مسکینوں پر بے حد مہربان تھے۔ وہ محتاجوں کی ضرورت اس طرح پوری کرتے کہ دوسروں کو خبر تک نہ ہوتی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی مدت 2 برس اور 3 مہینے تھی۔ اتنی مختصر مدت میں انہوں نے جس خوبی سے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کیا، اس کی مثال ملنی مشکل ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کئی باتوں میں اولیت کا شرف حاصل ہے۔ مردوں میں سب سے پہلے انہوں نے اسلام قبول کیا، قرآن مجید کو سب سے پہلے کتابی شکل میں جمع کرایا اور اسلامی ریاستوں میں بیت المال قائم کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صدیق کا لقب دیا۔ وہ پہلے شخص ہیں جن کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی لقب سے نوازا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 23 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک صحبت میں رہے۔ وہ ایک دن کے لیے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا نہیں ہوئے۔ بڑی سے بڑی مشکل میں بھی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ اسی لیے ایک موقع پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک جان و مال کے لحاظ سے ابوبکر سے زیادہ مجھ پر کسی اور کا احسان نہیں ہے۔ یہ سن کر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جان و مال کیا کسی اور کے لیے ہیں؟ ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابوبکر، میں نے تمام لوگوں کے احسانات کا بدلہ چکا دیا ہے، لیکن تمہارے احسانوں کا بدلہ اللہ تعالیٰ دے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال 634 سن عیسوی میں ہوا۔ انہیں مسجد نبوی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ ٹھیک ہے بچوں، ابھی جو ہم نے سبق پڑھا ہے اس کی مشق دی جا رہی ہے۔ آپ اپنی بیاضوں میں اس سوالات کے جوابات لکھ کر نکالیں۔ شکریہ۔